بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے واقعات سے مبنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو تک رسائی ممکن ہو سکے۔ ہجرت کے رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول نیند سے بیدار ہوئے۔ قریش نے قریب جا کر انہیں پہچانا، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا خبر؟ اسی بات پر قریش والے غصہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہوئے کعبہ تک لے آئے۔ آخرکار کچھ دیر آپ کو رکھنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اب وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ ابو جہل لعین نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولی، باخدا مجھے معلوم نہیں، جس پر ابو جہل لعین نے ایسا تماچا مارا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ دوستو، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد کس کس طرح کی دردناک تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے زمانہ میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا جرم تھا جس کی سزا مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن آپ نے کسی چیز کی بھی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ غلام تھے، اس لیے کفار قریش آپ کو طرح طرح کی دردناک تکلیفیں پہنچاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دردناک تکلیفوں کا سامنا کیا۔ کفار قریش آپ کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتے اور کہتے، محمد عربی کے دین کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ ان سب سختیوں کے باوجود بھی زباں کلمہ حق سے نہ پھرتی تھی۔ دوستو، کس طرح کی تکلیفیں ہمارے صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر برداشت کی ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام میں فرح ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ چنانچہ ایک غزوہ کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں کہ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو ہودج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے حاجت کی اور پھر واپس لوٹی۔ لشکرگاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو گلے میں ہار نہ پایا، تو میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ میں حسب عادت اس کے اندر موجود ہوں۔ میرے ہونے یا نہ ہونے کا ان کو احساس تک نہ ہوا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں اتنی زیادہ عمر کی بھی نہ تھی۔ بہت دیر کے بعد میرا ہار مل گیا۔ یہاں جو پہنچی تو کسی آدمی کو موجود نہ پایا، نہ کوئی پکارنے والا نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی، یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نہ ہونے کی جب خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں تشریف لائیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاندنے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا کہ غور سے دیکھا اور وہ دیکھتے ہی مجھے پہچان گئے اور آواز بلند ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے۔ میں نے ان کے منہ میں کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے پتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والا عبداللہ بن ابی تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر بیمار رہی۔ اس دوران میں نے کچھ نہ سنا نہ کسی کو کچھ بولتے ہوئے پایا کہ لوگوں کے بیچ کیا ہو رہا ہے۔ ان سب سے میں بے خبر تھی۔
البتہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کمی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہونی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پائی تھی۔ اسی لیے مجھے رنج تو بہت تھا، مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کہ طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بہت بڑا صدمہ ہوا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت گھروں میں واش رومز کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں واش رومز بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ میں حسب عادت اپنے والد کی خالہ کے ساتھ جایا کرتی تھیں، اور جب میں ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی تو اس وقت میں بہت کمزور تھی۔ جب ہم واپس آنے لگے تو میری والدہ کی خالہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا کچھ الفاظ جو نامناسب تھے۔ مجھے برے لگے اور میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو۔ جس پر اس نے کہا، میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ اب انہوں نے بہتان بازوں کی تمام باتیں بتائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں اور بھی بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو مجھے اور زیادہ ننڈال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح سے معلوم کروں کیا واقعی میری نسبت سے ایسی افواہیں پھیل گئی ہیں، اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہو کر آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی اور اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، لوگوں نے میرے متعلق کیا باتیں پھیلا رکھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی، یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ مجھے اب ان لوگوں کی ان باتوں کا یقین ہوا۔ میرے رنج و غم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب تو میرا رنج و غم اس قدر بڑھ گیا کہ بیان سے باہر۔ اس وقت جو رونا شروع کیا، واللہ ایک دم بھر کے لیے بھی میرے آنسو نہ تھمے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی۔ کہاں کا کھانا پینا، کہاں کا سونا جاگنا، اور کہاں کی بات چیت، بس رنج و عالم اور رونا ہی تھا۔ ساری رات اسی حالت میں گزری اور دن بھر بھی یہی حال رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت و عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، اور اگر آپ گھر کے خادموں سے پوچھیں تو کیا آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس وقت گھر کے خادموں سے پوچھا۔ سب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہ بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا، وہی نزل نہ ہوئی جس سے یہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تیری نسبت سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو توبہ کر، استغفار کر، اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے اطمینان آیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میری مدد کر۔ اتنا کہہ کر میں اپنی بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کر دے گا۔ لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ یہ خیال ہوتا تھا
کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے نہ تھے، اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وہی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وہی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وہی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھا، فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرما دی ہے۔ اسی وقت میرے والد نے فرمایا، بچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جا۔ میں نے جواب دیا، واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی تعریف کروں۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اس کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکر ادا کروں گی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود بھی ان کو طلاق نہ دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی، اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس، اگر آج بھی کوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے، ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیتیں نازل کیں، کیا کوئی امہات المؤمنین یعنی مومنوں کی ماؤں پر ایسے غلط الزامات لگا سکتا ہے؟ تو دوستو، یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔